السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا 360۔ دوستو، حال ہی میں منی ہائسٹ کے نام سے ایک سیریز مشہور ہوئی جس کو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیٹ فلکس کی بنائی گئی منی ہائسٹ نام کی یہ سیریز حقیقت پر مبنی ہے۔ 19 جولائی 1976 کی بات ہے۔ یہ فرانس کے ایک شہر نس کا ایک خوبصورت دن تھا۔ سوسائٹی جنرل نامی ایک بینک کے ملازمین معمول کے مطابق اپنی جاب پر آ چکے تھے۔ اس دن سے پہلے اس بینک میں موجود والٹ دنیا کا محفوظ ترین اور مضبوط ترین والٹ مانا جاتا تھا۔ اس دن کچھ یوں ہوا کہ روٹین کے مطابق ملازمین والٹ کو کھولنے کے لیے گئے۔ یہ ایک بہت ہیوی قسم کا دروازہ تھا جس کے اوپر کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے لاک کو کھولنے کی کوشش کی لیکن لاک نہیں کھلا۔ اس دروازے کا وزن تقریباً 20 ٹن تھا۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لاک کھلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ بینک سٹاف کو یہی لگا کہ یہ پہلے کی طرح وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پھنس گیا ہے۔ انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی کی ہیلپ لائن پہ کال کی۔ یہاں پہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کمپنی کے ماہرین سے بھی یہ دروازہ نہیں کھل سکا۔ انہوں نے کئی کوششیں کی لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ بینک کی مینجمنٹ کافی پریشان تھی کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا۔ آخرکار 3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں سوراخ کر کے دیکھا جائے کہ والٹ کے دروازے میں ایسی کیا چیز پھنسی ہے۔ والٹ کے دروازے پر کسی قسم کے نشان نہیں تھے اور چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ ہیوی ڈرل مشین سے سوراخ کر کے جب اندر جھانکا گیا تو چونکا دینے والا منظر سامنے تھا، کیونکہ والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کر دیا تھا۔ والٹ بنانے والی کمپنی اور بینک مینجمنٹ کے لیے یہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ والٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو بند تھا۔ والٹ کے اندر جانا ناممکن تھا۔ اب یہ دیکھ کر سب کو اتنا احساس تو ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ اب نارمل ضرور ہے۔ انہوں نے مشینری منگوائی اور والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام کافی لمبا تھا کیونکہ یہ دیواریں نارمل دیواروں سے کافی موٹی تھیں اور مضبوط تھیں۔ خیر، کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس کے اندر جایا جا سکے۔ جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک والٹ لٹ چکا تھا، اس میں چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ والٹ کی دیوار پر اسپرے پینٹ سے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے جس کا انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے: ود آؤٹ آرمز، ود آؤٹ ہیٹ، ود آؤٹ وائلنس۔ بینک کا سٹاف جب سکتے سے نکلا تو انہوں نے والٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا جو کہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی۔ چور والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاکس میں 4000 میں سے 400 سیف بکسز توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے۔ کھودا گیا ٹنل شہر کے سب سے بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن سے جا نکلا۔ وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے جس میں کچھ ٹولز اور 27 عدد گیس سلنڈر شامل تھے جس کی مدد سے چوروں نے ویلڈنگ کی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن ایکوپمنٹ اور تقریباً 1000 میٹر لمبی الیکٹریکل کیبل بھی وہاں سے ملی۔ یہ چوری نہ صرف اس صدی کی سب سے بڑی بینک کی چوری تھی بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل ہوا۔ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ فرینچ پولیس کے لیے یہ بڑا چیلنج تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے لیکن کئی سے بھی چوری کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال چوروں کے ایک ممبر کی گرل فرینڈ کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس نے چوروں کا سارا بانڈا پولیس کے سامنے پھوڑ دیا۔ چوروں کا وہ ممبر جس کی گرل فرینڈ نے کال کی تھی پکڑا گیا۔ پولیس نے اپنے روایتی طریقہ کار سے پوچھ گچھ کی تو اس نے پوری گینگ کے نام بتا دیے۔ پولیس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کیونکہ گینگ میں موجود ممبران چھوٹی موٹی چوریوں میں ملوث تھے، لیکن اتنی بڑی بینک رابری میں ان کا ملوث ہونا ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہے۔ تفتیش کے دوران گینگ ممبرز نے پولیس کو البرٹ اسلجری نامی شخص کا نام بتایا۔ ان کے مطابق چوری کا ماسٹر مائنڈ وہی تھا۔ جب اس کے بارے میں پتہ کیا گیا تو یہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف سٹائل اور ایک نارمل سا گھر۔ اس کے محلے داروں سے جب اس کے بارے میں پتہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ البرٹ سیدھا سادہ انسان ہے اور ایک فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن پولیس کی تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کر لیا کہ وہی اس چوری کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب کلوز ہو چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ البرٹ نے بتایا کہ اس نے پہلے اس بینک میں ایک لاکر لیا
اور والٹ میں جا کر ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے والٹ کے لاکر میں ایک الارم کلاک رکھا جس پر اس نے رات کے وقت کا الارم سیٹ کیا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم لگا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے۔ پھر اس نے کسی طرح سٹی گورنمنٹ آفس سے شہر کا نقشہ نکلوایا۔ نقشے سے اس نے اندازہ لگایا کہ شہر کا سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے۔ جب اس نے اس کی ہر طرح سے کیلکولیشن کی تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ قریبی سیوریج لائن سے 26 فٹ کا ٹنل کھودنے پر وہ سیدھا بینک والٹ میں نکل سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہٰذا البرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے رابطہ کیا اور اس کو اپنا سارا پلان بتایا۔ گینگسٹر نے اپنے سب سے زیادہ اعتماد کے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں تقریباً 2 مہینے لگے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران البرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے۔ پھر 18 جولائی ہفتے کی رات وہ والٹ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تقریباً 27 گھنٹے تک آرام سے والٹ میں توڑ پھوڑ کی، یہاں تک کہ انہوں نے والٹ کے اندر بیٹھ کر لنچ اور پھر ڈنر کیا اور جاتے جاتے یہ الفاظ لکھ کر چلے گئے۔ پولیس نے البرٹ کو کورٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے تفتیش کے دوران اپنے پلان کا ثبوت اور لوٹی ہوئی رقم کی ڈیٹیلز ایک پیپر پر کوڈ ورڈ میں لکھ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ثبوت صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ ورڈ کو پڑھ سکے گا۔ جج نے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ البرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر شہر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ابھی جج اس نقشے کو سمجھنے ہی لگے تھے کہ البرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ البرٹ گاڑی کی چھت پر گرا۔ ایک بائک جو پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھی وہ اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ دوبارہ نہ پکڑا جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں اس کا انٹرویو نشر ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی عمر میں ہی خزانوں اور پیسوں کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور یہ شوق اس نے اس چوری سے پورا کیا۔ اس کے بعد البرٹ کہاں گیا، یہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔